حضرت تشریف فرمائے. آپ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں. اللہ نے کتنے سخت الفاظ میں کہا کہ اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی تو اے عیسیٰ آپ بدبخت بنا دیے جائیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. بدبخت کا لفظ یعنی پتہ کیا چلا کہ یہ اللہ یہ تو عیسیٰ ہے, یہ تو روح اللہ ہے, یہ تو نبی ہے, یہ تو ماں باپ کی ماں کی نافرمانی کبھی کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے لیے میں نبی کو ایسی تاکید کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میرا نبی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا, لیکن میں آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کے لیے جب اتنے سخت الفاظ میں نبیوں کو کہہ سکتا ہوں تو تمہاری اوقات کیا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت سے پتہ چلا ماں باپ کی نافرمانی کرو گے بدبخت بنا دیا صاف لفظوں میں. اب آئیے دوسری آیت مبارک. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں. بات سمجھ میں آ رہی کہ مال اپنا کہاں خرچ کریں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب نے یہ نہیں کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے مال کو اے حبیب ان لوگوں سے کہو یہ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ اپنا مال کہاں خرچ کریں. تو اللہ نے ان لوگوں سے یہ نہیں کہا, پیارے حبیب کے ذریعے سے یہ نہیں کہلوایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اپنا مال مسجد میں خرچ کرو, یہ نہیں کہا مدرسے میں خرچ کرو اور کسی اور دینی کاموں میں خرچ کرو. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں تو ان سے کہہ دو کہ اپنے مال کو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. کیا فرمایا کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین مال ہی وہی ہے جو ماں کے دوپٹے میں خرچ ہو, باپ کی جوتیاں خریدنے میں خرچ ہو, وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرو گے بدبخت بنا دیے جاؤ گے. اپنا مال ہم کہاں خرچ کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کے لیے خرچ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ مال زیادہ محفوظ ہوا ہے. سبحان اللہ. اب اور ایک آیت مبارک آپ سنیے جو مشہور و معروف آیت مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بہت مشہور, بار بار آپ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فرض کرتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا. اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ اکبر. شاید میں کتنے بہترین انداز میں اس کا نقشہ کیا جائے کہ ماں باپ کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو شامل فرمایا. دیکھیے جہاں پر دو چیزوں کا حکم آئے تو وہ دونوں چیزیں فرض ہوا کرتی. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ. تو اللہ سے ڈرنا بھی ضروری اور سچوں کے ساتھ میں ہونا بھی ضروری. اسی طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا ضروری, اسی طریقے سے ماں باپ بھی ضروری. اللہ اکبر. جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں شاید میں کتنے بہترین انداز میں ان لوگوں کو بتایا ہے کہ ماں باپ کو جو لوگ ستاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے. شاید فرماتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے, بوڑھے ماں باپ کو جس گھر میں ستایا جائے, ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے, ایسی اولاد کو سولی پہ چڑھایا جائے. اللہ اکبر. حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فضیلت کے اوپر کتنی بڑی بات کہی. اللہ اکبر. آپ اٹھائیں حدیث پاک, کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے میں تھوڑی دوسرے انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں تاکہ میری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ و فیض ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں سے, قرآن کی آیتوں سے, اس کی تفسیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا فرمایا آپ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں بھی کھڑے ہو جائیں اور پاس میں کھڑی میری ماں مجھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے دے, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں خود محمد عربی نماز کی نیت کو توڑ کر ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا ماں باپ کی کیا فضیلت ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں نماز کو چھوڑ دوں گا, پہلے ماں کی بات پہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا. ہم خیال میں پوچھیں یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نماز تو سب سے افضل عبادت ہے. تو وہاں سے جواب ملے گا جس نے نماز کو فرض کیا ہے نا اسی نے کہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں نا اس کی رب کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا کیا توحید بھی اور ماں باپ کے ساتھ احسان بھی. قضا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا کون سا لفظ؟ قضا. اس کو آپ سمجھیں. اللہ کی توحید بھی فرض, ماں باپ کی اطاعت بھی فرض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی فرض کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی